اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شکر ہے الحمدللہ کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان نصیب کیا اور دورہ قرآن کی بھی توفیق دی، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو میں قرآن کا افتتاح جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہے، تو میں آپ کو فاتحہ کا اس کا مطلب کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا افتتاح کرنا، تو اور اس لیے اس کو سب سے پہلے اسی لیے اس سورت کا نام یہ سورہ فاتحہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ سب سے مطلب جو نبوت میں سب سے ابتدائی دور کی، یعنی کہ یہ مکی صورت ہے، ابتدائی دور کی یہ ایک مکمل صورت ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد متفرق آیات آتی رہی ہیں، جیسے کہ بھی سورہ علق کی، سورہ مدثر، سورہ مزمل کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر جو ہے وہ لکھ دی ہوئی ہے، لیکن مسلمان کے پاس جو سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ تو سورہ فاتحہ بھی ایک دعا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھی تم دعا کرتے ہو تو تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ میں قرآن شریف تمہارے آگے رکھ دیتا ہوں، اس سے ساری ہدایت اور رہنمائی حاصل کرو۔ تو اس کا یہ مطلب اس کا یہ ہے، اس کی میننگ جو ہے نا، مقصد اس کا یہ ہے۔ تو قرآن شریف جو ہے نا یہ اس طرح نہیں کہ بھی یہ جس طرح ہمیں نظر آتا ہے اسی طرح یہ نازل ہوا تھا، اس کے مختلف اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود سیٹنگ فرمائی تھی، حالات اور واقعات کے حساب سے نا اس کی سیٹنگ فرمائی تھی۔ تو یہ جو ہے ایک بہت محنتوں سے قرآن ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، تو ہمیں اس کی جتنی بھی ہو سکتی اسی میں نجات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت اس پہ محنت ہوئی ہے، تو اس کو مختلف ادوار میں اس کو کیا گیا ہے، اسٹیبلشڈ کیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا اسٹیبلشڈ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ بھئی جس میں کبھی کوئی فرق نہیں آ سکے گا، اتنا ہی اسٹیبلشڈ ہمارا مذہب ہے۔ تو جی اب میں سورہ فاتحہ کا افتتاح کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سب تعریفیں سزاوار ہیں اللہ کے لیے۔ حمد کا مطلب ہے تعریف، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین، وہ رب ہے، پالنے، رب کا مطلب ہے پالنے والا، وہ رب ہے جو سارے عالمین کو پالنے والا ہے، ایک عالم نہیں سارے عالموں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا مطلب یہ کہ بھئی غیر مسلم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، مالک ہے وہ، یوم الدین کا مطلب ہے کہ بھی قیامت کے دن کا، جو یوم حساب کے دن کا وہ مالک ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے رحمان اپنے آپ کو کہا ہے کہ بھی رحیم کہا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنی مخلوق کو بتا دیا کہ وہ مالک ہے یوم الدین کا۔ ہمارا اس سے رشتہ صرف مہربانی کا نہیں ہے، یوم حساب بھی آنا جس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جس دن کے بھی فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا محبت کا اور ایک خوف کا رشتہ ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مطلب حمد و ثنا بھی کی ہے، عبادت اس کا تعریف بھی کی ہے، اور
اور ساتھ ہی یہ کہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس سے مدد مانگی جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا ایسے راستے پہ جو کہ سیدھا رستہ ہو۔ صراط الذین، رستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا علیہم جن پہ تو نے انعام فرمایا، یعنی ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی دعا، یہ ساری دعا ہے، دعا کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی ایک رضا کا پروانہ ہمیں دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا جن پہ مطلب یہ نعمتیں ہوئیں کہ بھئی نیکی کی، سیدھے رستے کی نعمتیں ہوئیں، جنہوں نے اس کے لیے محنت کی تو ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، ایسے لوگوں کے لیے۔ تو جو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی جیسے جن کو دولت مل جائے بہت تو وہی اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام انہی لوگوں پہ فرمایا۔ وہ تو فرعون، قارون کے خزانے تھے، یہ سب پر یہ سب ختم ہو گئے۔ تو صرف یہی کہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام رہ جاتا ہے۔ اور پھر یہ جب ایک مسلمان جو ہے قرآن پڑھنے سے پہلے جب یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راہ پہ چلا، تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے قرآن شریف رکھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی جو تم مانگتے ہو، جو رہنمائی اور ہدایت مانگتے ہو وہ اس کتاب میں ہے، تو اس سے جتنی رہنمائی اور ہدایت لینی اس سے لے لو۔ تو جی یہ تھا سورہ فاتحہ کا کچھ تعارف اور اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی اس کی تفسیر۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں کل سورہ بقرہ کے ساتھ۔ تو اب میں اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔